بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارٹ 3 سے آگے پارٹ 4 میں آپ کا خیر مقدم ہوں گے وہ کامیاب، جن کے اندر یہ چار چیزیں نہیں ہیں بیک وقت ان میں چار چیزیں ہونی چاہیے. اگر چار چیزیں، یہی سمپل فنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی لمبا چوڑا منصوبہ نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا منصوبہ نہیں ہے. اللہ نے سمپل طریقے سے بتا دیا ہے، للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بات ختم. اتنی سی بات ہے. ایمان میرے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو، میں سب کچھ کروں گا، سب کچھ کرنے والا ہوں. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اچھے عمل کرو، اچھے کھانا کھاؤ. عمل کیا ہے؟ کھانا کھانا، سونا، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، مزدوری کرنا، ڈیوٹی پہ جانا، کاشتکاری کرنا، زمینداری کرنا، بزنس کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ عمل ہے. دن کا عمل چلتا رہتا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ادھر جانا ادھر جانا، یہی عمل دن کا. جیسے بھی صبح سے شام تک آپ کا چلتا رہتا ہے، یہ عمل ہے. کچھ بھی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ان اعمال کو صلاح کر لو، ان کو صحیح کرو. بالکل صحیح عمل. صحیح عمل کیا؟ آپ کے دل میں آپ کچھ بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آپ سکھ ہو، ہندو بھائی ہو، آپ کوئی بھی ہو، کرسچن ہو، کچھ بھی ہو، یہود ہو، کچھ بھی ہو، آپ چوری کرو گے، آپ کے دل میں ضرور یہ چیز ہے، چوری غلط عمل ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں. آپ کسی کو گالی دو گے، ماں کی گالی، بہن کی گالی، بھائی کی گالی، یہ غلط ہے. کوئی بھی مذہب بولتا ہے غلط بات ہے. اب کسی کا حق چراؤ گے، چھینو گے، ہڑپ کرو گے، یہ غلط ہے. لیکن اس کو ٹھیک کرو، اپنے من میں جانچ کے، اپنے دل سے پوچھ کے آپ دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں. اس کو عمل کہتے ہیں. آپ نے عمل کیا یہ چیز. اب جب آپ نے دیکھا کہ اس عمل میں بہت سارا تضاد بہت لوگوں کو ہوتا ہے، کوئی کسی کا حق کھاتا ہے، کسی کا نہیں کھاتا ہے، کسی کو وہ حق نہیں دیتا ہے جو اس کا بنتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کو بڑی ٹھیس پہنچتی، بڑی تکلیف پہنچتی. اس تکلیف میں یہ بولا گیا، اب یہ بولا گیا ہے کہ اب آپ کو یہ تکلیف پہنچی، یہ آزمائش آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، اب آپ کیا کرو؟ صبر سے کام لے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ کسی جگہ پہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس مصیبت، کسی ہسپتال جانا ہے، کسی ایوان جانا ہے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی بڑی درگاہ میں جانا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، 10 لوگوں کے بیچ میں یہ بات دینی ہے. صبر کے ساتھ ڈال دو بات، ڈال دو صبر کے ساتھ، کرو، یہ آئے گا ضرور. کیونکہ سب لوگ صبر کا نہیں جانتے یہ کیا چیز ہے. کیونکہ اگر اسے صبر کیا ہوتا تو وہ چھیڑتا نہیں کسی کے ساتھ. اگر وہ صبر کرتا تو وہ چھینتا نہیں کسی کا حق. اس نے صبر کی صفت سے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آ گیا تو عمل کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. اب صبر کرو، صبر کے ساتھ عمل کرتے رہو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمل تو کر دیا تھا تو وہ چھوڑ دیا. اب صبر کے ساتھ اب عمل جاری رکھو، ایمان کے ساتھ ساتھ میں عمل جاری رکھو. عمل کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کا حق چھن گیا، تو اب اس کے بولے وہی چیز مت کرو جو وہ عمل کر رہا ہے. صبر، عمل جاری رکھو صبر کے اسپرٹ کے ساتھ. صبر کے ساتھ آپ ایک کام کرو، آپ کسی جگہ بیٹھو، کوئی مشورہ کرو، دیانتداری کے ساتھ اس کے پاس جاؤ، یہ نہیں بنتا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں مانے گا، دوسرے بندے کے پاس جاؤ، صبر والے کے ساتھ، علم والے کے ساتھ جاؤ. وتواصوا بالحق، اپنا حق واپس لینے کے لیے اس پہ آپ کیا کرو؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تواسی کرو، یہ سمجھاؤ دوسرے کو، اس کو بولو، وہ بھی آپ کو بولے. آپ یہ کبھی کبھار بولتے رہو ایک دوسرے کو کہ حق جو بنتا ہے، جو سچ بات ہے، جو حق ہے، اس پہ ایک دوسرے کی تواسی، مطلب ایک دوسرے کو نصیحت وصیحت کرتے رہو. یہ چیز ہے تو وتواصوا بالصبر. لیکن کبھی ہوگا نہیں. لینے والا، چھیننے والا چھن گیا، چور کرنے والا چوری کر کے لے گیا تو لے گیا. اب کیا کرو گے؟ اب صبر کرو. اسی کو بولا گیا ہے ان الانسان لفی خسر. یہ انسانیت، پوری انسانیت ایک مجموعی طور پہ یہ خسارے میں اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں. بس یہی الٹیمیٹلی میرا جو
سوچ ہے اور جو حقیقت ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے وجود سے دیکھی، میں اس کا وجودی طور پہ ثبوت دے رہا ہوں، یہی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی، اب اس کے دلائل، اس کی وضاحتیں، اس کے طریقے بہت قسم کے ہیں، اس کے شکلیں بہت ہیں، لیکن اصل میں بات یہی بات بالکل ہے۔ تو اس کے بارے میں پرویز صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں پہلے ہی بتائی، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، تو میں اس کا مختصراً آخری میں آپ سے کچھ الفاظ سننا چاہتا ہوں اس بارے میں، صبر لفظ اور صبر کا اوور آل، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اختتام۔ نہیں، اس کی میرے خیال سے پوری وضاحت کر دی آپ نے، اس کے بعد میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں رہے گا اس پر بات کرنا، کیونکہ آپ نے اب قرآن کریم کی آیت چھیڑ دی ہے، تو اس کے آگے تو بات کرنے کو کچھ رہے گا نہیں، آپ نے خلاصہ ہی بیان کر دیا اس کا، اور یہ مکمل بات کر دی آپ نے، میرے خیال سے مکمل بات ہو گئی صبر کو لے کر۔ اچھا، صبر کے بارے میں کچھ اب ایک سوال ہے، اب ایک ذہن میں میرے ایک سوال آ رہا ہے سر، کہ یہ صبر پہ تو بات ہو گئی ہے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بزرگ کہتے ہیں، میں نے کہیں پڑھا ہے کتاب میں، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کہ یہ کس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبر کے بعد شکر کا مقام آتا ہے۔ ٹھیک، تو مجھے تھوڑا سا اس پہ نا سمجھائیں آپ کہ صبر کے بعد شکر کا مقام کس طرح آ سکتا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے آپ۔ یہ صبر اور شکر ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ صبر کے بعد ہی شکر کا مقام کیوں آتا ہے؟ مطلب پہلے آپ کسی بات کو لے کے، کسی چیز کو لے کے، کسی مشکل کو لے کے صبر کریں اس پر، جب وہ مشکل ختم ہونے کو آئے گی اس کے بعد پھر ایک مقام دیا جائے گا شکر کا مقام، یعنی آپ پر اگر اب آزمائش بھی آئے گی، آپ آزمائش میں بھی شکر کریں گے، یہ نہیں صبر کریں گے، نہیں، شکر کریں گے، مشکل میں بھی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، کوئی جانی نقصان ہو گیا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نقصان ہو جائے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مقام شکر صبر کے بعد کس طرح آتا ہے؟ اس بارے میں جہاں تک میرا کم علمی ہے، الحمدللہ رب العالمین پہلا ہی جملہ ہے بالکل قرآن مقدس، جی، یہ الحمد جو ہے یہاں پہ الشکر للہ رب العالمین، ٹھیک، یہ سب سے پہلی بات ہے، اگر یہیں پہ دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ، اور یہاں پہ جو ہے یہ نہیں بولا گیا ہے کہ حمد جو ہے، حمد کو ایز این اینٹی چیز کی طرح پیش کیا گیا ہے، ایک معجزاتی کلام، کمال کیا چیز ہے۔ پہلا ہی لفظ کیسا ہے؟ الحمد، حمد ہی ہے، خود ہی ہے حمد جی، یہ شکر اور تعریف کا مجموعہ ہے، یہ مطلب عمومی طور پہ اس کے جو ترجمہ حضرات کرتے ہیں، وہ یہ مفسرین کرام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمام تعریف ہے اللہ جی، لیکن اصل میں عربی کی جو ڈیپتھ ہے، جی، عربی کی جو پہچاننے والے ہیں وہ اس کو شکر سے، یہ تعریف سے اس کا معنی نہیں کرتے ہیں، اس میں شکر اور تعریف دونوں چیزیں شامل ہیں حمد میں۔ اچھا، الحمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر، اور اس کے ساتھ میں الحمد جو ہوگا اسپیشلی یہ چیز الحمد ایسا نہیں ہے کہ میں حمد کرتا ہوں، جی، میں حمد کرتا ہوں، یہ نہیں بولا گیا، ہم حمد کرتے ہیں، ایسا نہیں بولا گیا، حمدنی نہیں بولا گیا ہے، الحمدللہ، الحمد اٹ سیلف، حمد ہی خود ہی ہے، حمد ہی ہے، صحیح بات ہے، یہ ہے ہی للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے حمد۔ تو مطلب یہ ہے کہ حمد جو تمام تعریفیں اور تمام شکر جی، ہر معاملے میں، اگر اگزامپل بتائیں ہم کہ یہ جو صبر کے بعد، اگر جو میں یہاں پہ پہنچا تھا کہ صبر کیا صفت ہے،
اس کو میرے خیال سے ناظرین بھی اچھی طرح سمجھ کے ہمارے دل کو بھی کچھ حد تک تشفی مل گئی کہ صبر کی ایک صفت ہم میں آنی چاہیے. اللہ ہمیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم میں پوری انسانیت میں صبر کا جذبہ اور ایک صفت پیدا ہو. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ صبر کی صفت پیدا ہوگی، اس کو کون چیز ہے، کیا چیز ہے جو اس کو بگاڑتی ہے صبر کی صفت؟ کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی خوبصورتی کچھ حد تک متاثر ہوتی ہے. تو اسی طرح سے وہ اس کی خوبصورتی، اس کی پراپرٹی، اس کی صفت جو ہے متاثر ہوگی. یہ صبر بھی متاثر ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے صبر متاثر. اور کس چیز سے متاثر ہوگی؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اصل میں اللہ تبارک و تعالی اسی لیے فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ زندگی، پہلے تو بتایا موت، پہلے موت اور زندگی. خلق الموت والحیات، موت پھر زندگی. اس کا مطلب ہے یہ جو ابھی آنے والی ہے یہ موت آنے والی ہے، یہ کوئی زیادہ دیر رہنے والی چیز، یہیں پہ حقیقت چھپی ہوئی ہے. اصل میں یہ کچھ گھڑیاں ہیں، کچھ ٹائم ہے، ابھی موت آنے والی ہے. ابھی جسٹ فلپ کے ہٹی نے لکھی ہے ہسٹری کی بہت بڑی تاریخ لکھی ہے دنیا کی، تو اس نے یہ لکھا ہے اس میں کہ اگر میں حساب کروں ادر ورلڈ کے ساتھ، جو ادر ورلڈ دنیا میں ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ بھی رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے یہ بولا ہے کہ ایک فریکشن آف سیکنڈ کا اشاریہ ہے جتنی ہم زندگی یہاں پہ گزارتے ہیں، اور جتنی لائف پورے ورلڈ میں باقی گزارنی ہے اس انرجی کو، اس انسان کو، وہ تو لامتنا ہی ہے، جو فنا ہی نہیں ہوگی. اس کا تو اشاریہ بھی اس کا کوئی تناسب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ موت ابھی آنے والی ہے. الذی خلق الموت والحیات، ابھی حیات آنے والی، زندگی آنے والی ہے. پھر تو موت نہیں ہوگی، پھر موت ہوگی نہیں، موت آ گئی اس کے بعد زندگی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں آپ کو دیکھوں کہ آپ کو آزماؤ. یہیں پہ لفظ کیا ہے اللہ نے، ایسا ابلا لفظ لیبلوکم، میں آپ کو آزمائش میں ڈال دوں. یہاں پہ آزمائش کا لفظ جو ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی لفظ استعمال کیا گیا عربی میں کہ جیسے موم بتی ہوتی، موم بتی کو جب جلاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، دھیرے دھیرے کسی شور شرابے کے بغیر دھیرے دھیرے پگھل جاتے نور دیتی رہتی جب تک کہ اس کا وجود ہوتا ہے. اینڈ تک وہ اپنا نور دیتی رہتی ہے، بالکل کسی خاموش حال میں، کسی شور شرابے کے بغیر. لیبلوکم، میں تمہیں اس میں ڈال دوں گا. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن مطلب بہترین، بیوٹیفل، سب سے بہترین. احسن لفظ نہیں، حسن لفظ نہیں ہے، احسن الٹیمیٹ مطلب سپرلیٹو ڈگری آف حسن، بہترین سے بہترین عمل. ایکم احسن عملا، یہ عمل کی پروسیس کنٹینیو جاری ہے. ہم بھی اس وقت باتیں کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ ایک عمل میں ہیں. صرف لسننگ پروسیس، یہ لسننگ عمل ہے، سننا عمل ہے، بولنا عمل ہے، دیکھنا عمل ہے، سوچنا عمل ہے، چلنا عمل ہے، سونا عمل ہے. عمل کے بغیر کون سا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا ہے. عمل کے بغیر ہونا بھی نہیں چاہیے انسان. کبھی نہ سوچے انسان، نہ کچھ کرے، ایک جگہ بیٹھا ہوا بولتے ہیں اصطلاحی طور پہ وہ بیکار ہے، نہ سوچتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کرتا ہے کچھ، اس کو بیکار بولنے. کنٹینیوسلی عمل میں رہو. یہ اب لوگ تو بہترین عمل بیٹھنے کی عمل ہے کیا؟ کون بولے گا بیکار بیٹھا ہے؟ بہترین کہیں نہیں مانی جاتی. کرنے والے کو بولتا ہے محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں سب لوگ. گڈ پرسن. عمل جاری رکھو. عمل اب اس پہ کیا ہوگا، اس پہ یہ مسئلہ، اس پہ اثر انداز ہوگا. اس پہ اثر انداز ہوگا کہ اللہ ڈالے گا، بولے گا تو نے یہ کام کیا، میں دیکھوں گا تجھ میں یہ احسن طریقہ ہے کہ نہیں.
ایک صفت صبر تجھ میں ہے کرنے کا نہیں ہے. شام کو اس کو ملتا ہی نہیں ہے فار ایگزامپل, دیر سے پہنچتا ہے ڈیو ٹو دس ریزن اینڈ دیٹ ریزن, بہت سارے ریزن اس کا الگ سے کیا جا سکتا ہے وضاحت, لیکن نہیں ملا. اب اس نہیں ملنے کی وجہ سے اگر وہ صبر کرے گا, بولے گا اللہ اس کا برتن بہت وسیع ہے, اس کو اور موقع دیں گے, اس کو کل میں دگنا موقع دوں گا, دگنا کرے گا. بہت موقع دیے جاتے ہیں. اب جو ہی یہ صبر کے ساتھ یہ کام عمل کرتا ہے تو یہی پہ اس کا مقام شروع ہوتا ہے, الحمد للہ رب العالمین, یا الحمد للہ. اس نے شکر اور اللہ کی تعریف کے لائق تو یہ میں نہیں ہوں, تعریف کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے, اور شکر کے لائق تو ہے کہ جو میں خیال میں آ گیا تھا, حاشیے خیال میں آیا تھا, وہ نہیں تھا. صبر کا ابھی دامن لپیٹنا باقی تھا کہ سب کچھ ہو گیا جو کرنا تھا. اینڈ تک بھی صبر کریں 2 منٹ کے لیے, تب بھی وہ شکر کرے گا. آگے تو ابداً ابدا زندگی ہے, تب بھی شکر کی بات ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد میں یہ دونوں چیزیں ہیں. تعریفوں کے لائق اللہ ہے, میں نے یہ کیا, میں نے ایسا کیا, میں ایسا کرتا ہوں. یہ پرابلم ہے بہت بڑی انسان کے اندر, یہ اپنے میں گم ہو جاتا ہے اور اپنے کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے, نفس کو ہی سب کچھ سمجھنا لگتا ہے, بڑے دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اگر وہ اس ذریعے بنانے والے کو کے ساتھ رشتہ جوڑے, بولے کہ تو ہی تعریف کے لائق ہے, تو نے ہی مجھے دیا, تو نے اس کے لیے ہی میں یہاں پہ اس قابل ہو گیا کہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک, اس بات پہ 5واں اور آخری حصہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوگا انشاءاللہ.